ملک و ملت کے نامور خطبہ، شعراء، ادبا خصوصیت کے ساتھ نبیر حضور خطیب البراہیم حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ نظامی دامت برکاتہم العالیہ، اور جہاں جہاں تک اس گنہگار کی آواز جا رہی ہے، جملہ حضرات کی خدمت میں سلام پیش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بزرگوں کا کرم جس انداز میں ہو جائے، بزرگوں کی عنایت جس طرح سے ہو جائے، ہمیں اسے بسر و چشم قبول کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا پیر خانہ ہے اور یہاں کی جاروب کشی ہمارے سر کے علمی تاج کا وہ گوہر ہے، جس گوہر پر رات کے تنہائیوں میں جب ہم اپنے بستر پہ جائیں، اس وقت ہم ہو ہمارا خدا ہو اور ہم اپنے پروردگار سے سچی توبہ کریں۔ توبہ کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، نبی معصوم تھے مگر دن میں 70 سے زائد مرتبہ آپ توبہ کیا کرتے تھے۔ یہ سب سے پہلا پیغام۔ اور دوسرا پیغام ہے شریعت مطہرہ کی پابندی کریں۔ دیکھیں آج کے دور میں پیری مریدی بڑا ہی سستا اور بڑا ہی نفع بخش دندہ ہے۔ دو ہی لوگوں کا کاروبار چلتا ہے ہمیشہ، ان کے بزنس پہ لاک ڈاؤن کا بھی اثر نہ ہو سکا، ایک تو دادا دوسرے بابا، بلکہ لاک ڈاؤن میں ان لوگوں کا دھندا خوب چمکا۔ مگر خانقاہ نظامیہ کا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے فیملی کو اس بات کی ترغیب دیں کہ آپ ہمیشہ شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، شریعت مطہرہ کا اتباع کریں، اس لیے کہ شریعت مطہرہ کے پابندی کے بغیر آپ کسی بھی اللہ والے سے کوئی فیض نہیں پا سکتے۔ اللہ والوں سے فیض کا حصول تبھی ممکن ہے جب آپ شریعت مطہرہ کی پابندی کریں۔ حضور خطیب البراہیم ان سے اگر سچی عقیدت تو آج یہاں سے اور آج کی اس مجلس سے آپ اتباع شریعت کا شوق لے کر کے جائیں۔ یہاں سے حلوہ پراٹھا، یہاں سے ٹوپی صدری، ان ساری چیزوں کو لے کر کے جائیں، مگر ساتھ ہی ساتھ آپ کوشش کریں کہ آج اس درس سے آپ نماز کا پیغام بھی لے کے جائیں، ماشاءاللہ، روزے کا پیغام بھی لے کے جائیں، شریعت مصطفیٰ کے اتباع کا شوق اور حوصلہ بھی لے کے جائیں۔ حضور خطیب البراہیم کی سب سے بڑی کرامت شریعت مطہرہ کی پابندی ہے، اور اس کرامت کو ہم اپنی زندگی میں اس طرح سے رچا اور بسا لیں کہ ہم چلیں تو دنیا دیکھ کر کے کہے کہ حضور خطیب البراہیم کا غلام جا، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ یہ جذبہ پیدا کریں۔ اور تیسری چیز ہے نماز اور روزے کی پابندی۔ جی، اتباع شریعت میں سب سے مقدم ہے نماز۔ جی، نماز اللہ رب العزت کا دیا ہوا وہ تحفہ ہے کہ نماز کے ذریعے انسان اپنے خدا سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ ایک پیغمبر نے اللہ سے عرض کیا، مولا اگر میں تجھ سے بات کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، جب رات کی تاریکی چھا جائے، دنیا آرام کرے، تو مصلی بچھا لے اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ، یہ سمجھ لے کہ تو اپنے خدا سے بات کر رہا ہے۔ آپ سبھی حضرات نماز کی پابندی کریں۔ اور ایک اہم پیغام جو آج ہمارے سماج اور معاشرے کو سب سے زیادہ ضروری ہے، جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل و عیال عطا کیا، بال بچے عطا کیے،
لڑکے بھی دیے اور لڑکیاں بھی دی. آج ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کا بہتر سے بہتر انتظام کریں. یاد رکھیں مسلمانوں، حدیث شریف ہے، میرے آقا کا ارشاد ہے، ایک باپ کی طرف سے اس کی اولاد کے لیے سب سے بہتر تحفہ یہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے. آپ اپنے بچوں کو مہنگا موبائل دے دیجئے، بچوں کو مہنگا کپڑا دے دیجئے، بچوں کے لیے بہترین سے بہترین گفٹ دے دیجئے، مگر میرے آقا کی حدیث کی روشنی میں مہنگا کپڑا یہ قیمتی نہیں ہو سکتا، مہنگا موبائل یہ قیمتی نہیں ہو سکتا، مہنگی گفٹ یہ قیمتی نہیں ہو سکتی. آپ اگر اپنے بچوں کو سب سے قیمتی تحفہ دینا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کر دے، وہ یہاں بھی آپ کے کام آئیں گے اور زمین کے نیچے بھی آپ کے کام آئیں گے. بے شک. اور اس میں فرق نہ کریں کہ لڑکوں کو آپ اعلیٰ تعلیم دلوائیں اور بچیوں سے صرف قرآن شریف پڑھوائیں. کہتے ہیں نا بچوں کو تو دوسرے کے گھر جانا ہے، ان کو صرف قرآن شریف پڑھا دیجئے بس کام ہو گیا. نہیں، اللہ کے نیک بندو، بچیوں کی اعلیٰ تعلیم ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ آج آئلی مسائل دن بدن ہمارے گھروں میں بڑھتے جا رہے ہیں. آج حالت یہ ہے کہ طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، آپس میں معاملات نہیں نپتے ہیں، حقوق ادا نہیں ہوتے، حق تلفی ہوتی ہے، تو پھر ازدواجی زندگی جہنم بن جاتی ہے. آپ کے خانقاہ کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اپنی ازدواجی، اپنی آئلی اور گھریلو زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں. مطلب کیا ہے؟ آپس میں مفاہمت، سمجھوتا، صلح مصالحت اور آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا ماحول بنائیں. ایسا نہ ہو کہ اگر بیوی نے سالن میں نمک زیادہ کر دیا تو شوہر لاٹھی اٹھا کے پٹائی شروع کر دے، ہے نا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطی کرنے والا غلط نہیں ہوتا ہے، اس سے بڑا غلط وہ ہوتا ہے جو غلطی کرنے والے کی غلطی کو معاف نہیں کرتا ہے، درگزر نہیں کرتا ہے. جب دو برتن اکٹھا ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے، مگر ہوشیار لوگ جو ہوتے ہیں اس آواز کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے خطاؤں کو درگزر کرتے ہیں. زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک کو مرد کہتے ہیں، دوسرے کو عورت کہتے ہیں. دونوں پہیے جب ایک ساتھ چلتے ہیں زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے، اور جب ایک پہیا جام ہو جاتا ہے زندگی کی گاڑی بھی ٹھہر جاتی ہے. یہ پیغام ہے آپ کی خانقاہ کا کہ اگر زندگی کی گاڑی کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے تو دونوں پہیوں کو تال میل بنا کر کے چلنا ہو. آپ اس چیز کو خاص طور سے اپنے گھر میں سمجھنے اور رائج کرنے کی کوشش کریں. اور ایک اہم چیز، آج ہمارا مزاج ہے مسلمانوں، آج ہماری شریعت کے مسئلے نا خانقاہ میں نہیں حل ہوتے، ہماری شریعت کے مسئلے ہمارے مدرسوں کے دارالافتاء میں نہیں حل ہوتے، خانقاہوں کے مسئلے آج ہمارے مسجدوں میں نہیں حل ہوتے. پہلے مسلمانوں کی سب سے بڑی عدالت یہ ان کی مسجدیں ہوا کرتی تھی، ان کے علماء، ان کے حاکم اور قاضی ہوا کرتے تھے. مگر آج ہوٹل پر مسلمان بیٹھ کر کے اپنے امام صاحب کا پاجامہ ناپتے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے شریعت کے مسائل حل کرتے ہیں، نکاح و طلاق کے مسائل حل کیا کرتے ہیں. دارالافتاء خانقاہوں میں نہیں، دارالافتاء مدرسوں میں نہیں، بلکہ آج مسلمانوں کا دارالافتاء یہ چائے کے ہوٹلوں پر ہو چکا ہے. اس چیز پر آپ غور کریں، علماء کا احترام کریں، اس لیے کہ جب قوم اپنے رہنماؤں کی قدر کرتی ہے اللہ اس کے قدر میں اضافہ فرماتا ہے. علماء کی صحبت میں بیٹھے، علماء سے آپ رابطہ رکھیں، شرعی مسائل میں ان سے آپ اپنے طور سے رابطہ کر کے شرعی مسائل کو حل کیا کریں. آپسی جھگڑے، آپسی نزاعات، آپسی معاملات، آج ہمارا حال یہ، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی سے جھگڑا ہوا، انتقال ہوا، وہ وصیت کر جاتا ہے، تیجا چالیسواں کرنا نہ کرنا، ہمارا ایصال ثواب کرنا نہ کرنا، لیکن جو مقدمے کی تاریخیں چل رہی ہے نا ان تاریخوں کو کبھی مس نہ کرنا. یہ مزاج ہے، ہمارے جھگڑے نسل در نسل چلتے ہیں، ہمارے نزاعات کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. یاد رکھیں مسلمانوں، مسلمان ایک دیوار کے مانند ہے، اس کی اگر ایک اینٹ گر جائے گی تو دیوار کمزور ہو جائے گی. اور مسلمان کی مثال ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے، ایک عضو کو اگر دکھ پہنچے گا تو اس کا احساس پورے جسم کو ہوا کرے گا. آج مسجد اقصی کے محافظین
ظلم کا شکار ہیں. میں آپ سے صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، آج کون دل ہے جو رو نہیں رہا ہے؟ آج کس دل میں تڑپ نہیں ہے؟ اور آج کون سا دل ہے جو مظلوموں کے حمایت میں خون کے آنسو نہیں بہا رہا ہے؟ یہ تڑپ، یہ درد اور یہ اضطراب یہ پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ یہ پیدا یہاں سے ہوا ہے کہ ہم بھلے ہی خون کا رشتہ نہیں رکھتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ نے ہم تمام غلاموں کو لا الہ الا اللہ کے کلمے کی لڑی میں اس طرح سے بات دیا ہے کہ ہم تمام مسلمان اگرچہ خون کے اعتبار سے بھائی نہیں، مگر دین کے اعتبار سے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. آپس میں محبت کو فروغ دیں، جھگڑے اور لڑائی سے محفوظ رہیں، اور اپنے گاؤں کی مسجدوں میں آپ ہفتہ واری جمعہ کے پروگرام کا مفید شیڈول بنائیں، پروگرام بنائیں. میں نے دیکھا حضور حبیب العلماء کو کہ جمعہ کے دن خاص طور سے، عام طور سے جمعہ کا دن ریسٹ کا دن ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، مگر جمعہ کے دن میں نے دیکھا کہ حضور والا خود ہی اپنے عقیدت مندوں اور مریدوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ بابو فلاں جمعہ کو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے مسجد میں آ کر کے کچھ دین کی باتیں کر لو، کچھ اسلام و سنیت کی باتیں کر لو. مجھے رسول اللہ کی وہ سنت اور وہ عمل یاد آ رہا ہے. میرے آقا ہوا کرتے تھے، چھٹیوں کے ایام ہوا کرتے تھے، جب اہل عرب چھٹیاں اور میلے منایا کرتے تھے، میرے آقا قبیلوں میں جا کر کے دین کا پرچار کیا کرتے تھے، دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے. اس لیے کہ میرے آقا کا فرمان ہے، یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. اے علی تمہاری ذات سے اگر اللہ نے کسی ایک انسان کو ہدایت دے دیا، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا. حضور خطیب البراہین اور ان کے بعد حضور حبیب العلماء کا یہ پروگرام ہے کہ ہر سنی مسجد میں جمعہ کے دن ایک منظم اور با مقصد ہفتہ واری پروگرام ہونا چاہیے. یاد رکھیں، جو اثر رات بھر کی تقریر کا نہیں ہوتا ہے نا، وہ اثر جمعہ کے آدھے گھنٹے کی تقریر میں ہوا کرتا ہے نا. اس کا آپ اہتمام کریں، نظم کریں، اور حضور حبیب العلماء جیسے مخلص دائی اور مبلغ کو بلا کر کے آپ اپنے گاؤں میں دین و سنیت کی تبلیغ کریں، خانقاہ نظامیہ کو فروغ دیں. اور چلتے چلتے آخری پیغام میں آپ تک پہنچا دوں جو اصلاً اس خانقاہ کے مرکز روحانیت کا پیغام ہے. وہ پیغام علم کا پیغام ہے، وہ پیغام ایجوکیشن کا پیغام ہے، وہ پیغام شکشا کا پیغام ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ خانقاہ برکاتیہ مارہرہ مطہرہ، وہاں کے سجادہ نشین حضور امین ملت دامت برکات و ملالیہ، انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا قوم کو، آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے. اے اللہ کے نیک بندو، آج اس پیغام کو ہم اپنے دل میں اتار لیں، شادیوں کو سستی کر دے، مدرسوں کو مضبوط کر دے. دنیا انقلاب دیکھے گی، ہمارے سماج کا ہر بچہ انشاءاللہ تعالی قرآن پڑھنے والا ہوگا، حدیث کا جانکار ہوگا. آدھی روٹی کھاؤ اور آدھی روٹی میں اپنے بچوں کو تعلیم دو. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو اللہ تعالی پوری روٹی عطا فرمائے گا. آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے، آدھی روٹی کھاؤ گے، آنے والے دنوں میں اللہ پوری نہیں بلکہ روٹی پورا ٹوکرا آپ کو عطا کرے گا. اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ اس کو سنبھال نہیں پاؤ گے. شرط یہ ہے بچوں کو آپ زیور علم سے آراستہ کر دو، ان کو دین کا علم سکھاؤ، اعلیٰ تعلیم سے مزین کرو. آج ہمارے سماج میں جیسے ایک فقیہ کی ضرورت ہے، جیسے ایک مفتی کی ضرورت ہے، جیسے ایک مفسر کی ضرورت ہے، جیسے ایک امام کی ضرورت ہے، ایسے ہی اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، اچھے انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، اچھے بیرسٹروں کی بھی ضرورت ہے. دین کا بھی علم حاصل کرے، دنیا کا بھی علم حاصل کرے. جو دین میں ہے وہ دین کی خدمت کرے، اور جو دنیا میں ہے وہ دین کی نیت سے اگر دنیا کی خدمت کرے تو ان کی خدمت بھی خدمت دین شمار کی جائے. بس اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سب سے نبیر حضور خطیب البراہین اور حضور حبیب العلماء کی طرف سے آپ سب سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف پیغام سننے اور سن کر کے ریکارڈ کرنے سے کام نہیں چلے گا. دیکھیں، کوئی بھی منصوبہ، کوئی بھی تحریک، کوئی بھی تنظیم اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اسے زمینی سطح پہ اتار کر کے کام نہیں کیا جاتا ہے. آپ سب سے میں التجا کروں گا، گاؤں گاؤں آپ نظامی کمیٹی بنائیں.
نظامی کمیٹی بنائیں اور نظامی کمیٹی کا ہیڈ کوارٹر نبیر حضور خطیب البراہین تشریف فرما ہے۔ نظامی مشن عالمی سطح پر آل انڈیا لیول پر چلا رہے ہیں۔ آپ اس ہیڈ کوارٹر سے مین برانچ سے اپنے گاؤں کے نظامی مشن کو جوڑیں اور اس طرح سے خانقاہ نظامیہ کے تحت ایک ایسا نیٹ ورک تیار ہو جائے کہ آپ جہاں جاؤ آپ کو حضور خطیب البراہین کا فیضان نظر آئے۔ اللہ کرے ہم سب کو ان باتوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے اور ہم سب ان باتوں پر غور کریں اور ساتھ ہی ساتھ حضور خطیب البراہین کی بارگاہ سے علم کے ساتھ عمل کا پیغام بھی لے کر کے جائیں۔ وما توفیق